الأنبياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے قبلہ جس پر تو پہلے تھے جس پر آپ پہلے نماز پڑھ رہے تھے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر اس واسطے کہ معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے ممن ينقلب على عقبيه اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بھاری معلوم ہوتی ہے الا علی الذین هدى اللہ مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں جن کو اللہ نے راہ دکھائی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں وما كان الله ليضيع ایمانکم اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق مہربان ہے. اس آیت مبارکہ کا پیچھے حصہ ہے یہ اسی آیت کا ایک حصہ ہے یہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ پیچھے جو ہم نے کل پڑھا جس میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے یہ امت وسط امت ہے معتدل مزاج امت ہے عقیدے میں بھی ان کا اعتدال ہے عمل میں بھی اعتدال ہے مال میں بھی اعتدال ہے ہر اعتبار سے اللہ نے اس امت کو معتدل مزاج بنایا ہے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تمام کتب پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور آخرت پر ان کا صحیح ایمان ہے تو ہر اعتبار سے اللہ نے اس امت کو اعتدال عطا فرمایا. تو مقصد یہ تھا کہ یہ امت جو آخری امت ہے ملت حنیفی پر ملت حنفیہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے کا جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہر اعتبار سے صحیح دعویٰ ہے اور ہر اللہ کے حکم کے آگے یہ اپنا سر تسلیم کر دیتے ہیں سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے چون چنا نہیں کرتے اور اسی کو آگے وضاحت سے بیان کیا فرمایا کہ جو ہم نے قبلہ تبدیل کیا کعبۃ اللہ پھر بیت المقدس پھر کعبۃ اللہ یعنی 2 دفعہ یہ تبدیلی ہوئی تو اس تبدیلی میں جو ہے نا اس امت نے بڑا جلدی اس تبدیلی کو قبول کر لیا اور باقی جو لوگ ہیں وہ اعتراض کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قبلہ کو تبدیلی اس لیے کیا تھا کہ ہم لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے تو اس لیے ہم نے تبدیل کیا. اب جو مسلمان تھے ان کی تبدیلی کی حالت یہ ہوئی کہ وہ نماز کے اندر جیسے حکم آیا تو وہ نماز کے اندر اپنا قبلہ بدل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے یا ایک روایت میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اسی طرح مسلمان مرد پیچھے تھے عورتیں پیچھے تھی. اسی طرح جب نماز کے اندر تبدیلی آئی تو اس طرح تبدیلی ہوئی کہ عورتیں جو پچھلی صف میں تھیں وہ اگلی صف میں آ گئی یعنی بالکل الٹ ہو گیا اور مرد جو پہلی صفوں میں تھے وہ پیچھے ہو گئے یعنی ایسی تبدیلی ہوئی. تو مسلمانوں نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا امت محمدیہ نے فوراً اللہ کے حکم کو قبول کیا اور باقی جو لوگ تھے وہ اس پر اعتراض کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حکم ہم نے دیے اسی لیے کیا لنعلم من یتبع الرسول تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے ممن ينقلب على عقبيه ان لوگوں میں سے جو الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. بعض لوگ فوراً الٹے پاؤں پھر گئے کہنے لگے کہ ان کا قبلہ ایک نہیں ان کا دین بھی ایک نہیں رہے گا اور بعض لوگ جو مسلمان تھے ایمان والے تھے ملت حنفیہ پر تھے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فرمایا کہ یہ قبلہ کی تبدیلی بھاری معلوم ہوئی مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی. جو ہدایت یافتہ تھے انہوں نے بسم چشم اس حکم کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے. اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کب ہوئی. اس میں صحابہ اکرام کے 2 لوگ ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امام المفسرین یہ فرماتے ہیں کہ قبلہ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی نا
تو سب سے پہلے بھی ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں پڑھتے تھے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، حجر اسود اور رکن یمانی، اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ اور دوسرے صحابہ کرام فرماتے ہیں جب مسلمانوں پر ابتدائی نماز فرض ہوئی تو اس وقت قبلہ بیت اللہ ہی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کو تبدیل کر کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ بیت اللہ کے اندر تبدیلی کی گئی کیونکہ یہ لوگ جو مشرکین تھے نا، یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پہلے جب بیت اللہ کی طرف حکم دیا یہ نہیں مانے، ڈھیٹ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تمہاری ماننے والے نہیں، تم اپنا قبلہ بدل لو، تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ پھر ہجرت کا حکم آ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں 17 مہینے یا 16 مہینے مسلسل بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وہ یہود کی دلجوئی کے لیے تھا کہ ہو سکتا ہے یہود ہمارے دین میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہود اپنا قبلہ بیت المقدس کو مانتے ہیں، لیکن 16-17 مہینے میں ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، مجھے اپنے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم نماز کے اندر ہی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ بدل دیا۔ مسجد قبلتین آج بھی وہ مسجد ہے جہاں دو قبلوں میں ایک نماز پڑھی گئی۔ نماز کا ابتدائی حصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تھا اور نماز کا انتہائی حصہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو مسجد قبلتین وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک بدل دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابتدائی بیت المقدس تھی، اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں نہیں، ابتدا کعبۃ اللہ تھا اور پھر بعد میں بیت المقدس کی طرف بدلا گیا، اور پھر بعد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آباء و اجداد کے قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو یہ ایک امتحان ہوا، اس امتحان میں ایمان والے کامیاب ہو گئے اور جو دوسرے لوگ تھے ان کے وہ اور زیادہ دور ہو گئے، انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔